ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدوں سے، تو وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ ومن اور جو کوئی یعص اللہ نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویتعدی اور تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدوں سے، یدخلہ تو وہ داخل کرے گا اس کو نارن آگ میں، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے عذاب مہین رسوا کن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، آج قرآن کریم سے بے توجہی، بے رغبتی کیوں؟ یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ امت مسلمہ اپنے زوال کے بعد فلاح و کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے، اور اس کا ذوق و شوق پچھلے دور کی طرح، سنہری زریں دور کی طرح آج بھی بہترین ہو جائے، اس کے لیے قرآن کریم سے رغبت پیدا کرنا، ذوق و شوق سے قرآن پڑھنا، اور وجوہات تلاش کر کے کہ قرآن سے بے توجہی کیوں ہے اور بے رغبتی کیوں ہے، اس بارے میں کچھ گزارشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے ان گنت انعامات و احسانات جن کی بدولت گمراہ انسان کو ہدایت و کامرانی کے زینہ سے متعارف کرایا گیا، ان میں ایک سب سے عظیم نعمت فخر دو عالم جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ہے، جن کی آمد مطہرہ سے عالم و کائنات میں توحید کا غلغلہ اٹھا، جن کی باعث منورہ نے اطراف عالم کو آفتاب ہدایت کی کرنوں سے منور کر دیا۔ یوں انسانیت کی اندوہناک تاریخ نے گمراہیت کی تاریکیوں سے نکل کر بام عروج تک کے سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی، وہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ ان کا
اس دنیا میں جلوہ افروز ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد دوسری گراں قدر نعمت امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ تسلیمات کے لیے کلام پاک و قرآن ذی شان کا نزول ہے، جس نے نیم مردہ دل اقوام کو ابدی زندگی سے روشناس کرا دیا۔ عقل و خرد کے حامل خود ساختہ رسوم و قیود میں جکڑے افراد کو کرامت انسانی کا بھولا ہوا درس یاد دلا کر بلند نگاہی و وسعت ظرفی سے بہرہ یاب فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کلام پاک میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: اللہ مالک و برتر ذات وہی ہے جس نے امی ان پڑھ جاہل لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ جل شانہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن پاک ہمارے لیے نور ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے۔ اس سے بڑی بھلائی کی کتاب پوری کائنات میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تعلیم و تعلم میں قرآن کی فضیلت۔ قرآن مجید اللہ باری تعالیٰ کا کلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، کتاب ہدایت، دستور ہدایت، دستور حیات و تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، جس کے الفاظ کے ساتھ معانی کے تحفظ کا ذمہ قدر رب خداوند نے لیا ہے۔ اس کے حفاظت و تحفظ کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیم و تعلم کو افضل ترین اعمال میں شمار کر کے اس سے وابستہ افراد کو خیریت کا مژدہ سنایا ہے۔ اور یہ بات تو مسلمہ ہے کہ جس چیز کی جس قدر اہمیت و عظمت ہوتی ہے، اسی لحاظ سے اس کے آداب و حقوق کی رعایت و پاسداری کی طرف توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، چونکہ اس عظیم نعمت سے غفلت و بے توجہی بسا اوقات ابدی محرومیوں کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو خوش الحانی سے ترتیل و تجوید سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و مفاہیم میں تفکر و غوض اور اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا، عمل کرنا، یہ بھی اس کے حقوق میں داخل و شامل ہے، جس کی رعایت ہر مسلمان پر ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ہم عملاً زندگی میں اسے داخل و شامل کریں، اس کو ترتیل و تجوید سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و مفاہیم میں تفکر کریں، غور و خوض کریں، اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے بے توجہی و بے رغبتی کا کیا مفہوم ہے۔ کلام الہی قرآن مجید میں صراحتاً اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ روز قیامت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے متعلق شکوہ و شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کو مہجور بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ رسول فرمائیں گے، اپنی قوم سے متعلق شکوہ و شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کو مہجور بنا دیا تھا۔ لفظ مہجور یہ کلمہ ہجر سے ماخوذ ہے، جس کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات جو مہجور ہجر سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، لاپرواہی کے ساتھ پسے پشت ڈال دینا۔ اس کا معنی تو یہ بالکل واضح ہے کہ روز قیامت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے عدم التفات و بے توجہی کی شکایت کریں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید اپنے حقوق کی کوتاہی پر حق تعالی شانہ کے دربار میں مخاصمت کرے گا، جھگڑا کرے گا، شکایت کرے گا۔ فرمایا من تعلم القرآن وعلق مصحفہ لم یتعاد ولم ینظر فیہ جاء یوم القیامہ متعلقا بہ یقول یا ربی عبدک ھذا اتخذنی مہجورا اقضی بینی و بینہ۔ ترجمہ، جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور پھر اس کو طاقچہ میں رکھ کر اس کے حقوق کی رعایت سے غفلت برتی، اس میں دیکھ کر پڑھنے کا بالکل اہتمام نہیں کیا، ایسی صورت میں یہی قرآن روز قیامت اس کے ساتھ چمٹے ہوئے آئے گا اور حق تعالی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوگا کہ اے میرے رب، آپ کے اس بندے نے مجھے بالکل سرے سے پسے پشت ڈال دیا، میرے اور اس کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک جو شکوہ اور شکایت اللہ تعالیٰ سے کرے گا، کیا کہ من تعلم القرآن وعلق مصحفہ لم یتعہدہ ولم ینظر فیہ جاء یوم القیامہ متعلقا بہ یقول یا ربی عبدک ھذا اتخذنی مہجورا اقضی بینی و بینہ۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور پھر اس کو طاقچہ میں رکھ کر اس کے حقوق کی رعایت سے غفلت برتی، اس میں دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، ایسی صورت میں یہی قرآن روز قیامت اس کے ساتھ چمٹے ہوئے آئے گا اور حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوگا، شکوہ کرے گا کہ اے میرے رب، آپ کے اس بندے نے مجھے بالکل سرے سے پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، غور نہیں کیا، مجھ پر توجہ نہیں دی، صرف نظر کیا، تلاوت نہیں کی، غور نہیں کیا، عمل نہیں مجھ پر کیا، میرے اور اس بندے کے درمیان لہذا حق کے ساتھ فیصلہ فرما دو۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی شکایت کریں گے، یعنی ہذیان و بدگوئی
روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکایت کرنا کہ یہ اقرار حق سے روگردانی کرنے والے قرآن مجید کو لغو و عبث کلام تصور کرتے ہوئے اس کو تختی مشق بناتے اور اس کو استہزاء کا نشانہ بناتے تھے اور اس کے سامنے آوازیں بلند کر کے اس کی تحقیر و توہین کا ارتکاب کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شکایت کریں گے کہ یہ اقرار حق سے روگردانی کرنے والے تھے، قرآن مجید کو لغو و عبث کلام تصور کرتے تھے، اس کو تختی مشق بناتے، اس کو استہزاء کا نشانہ بناتے تھے اور اس کے سامنے آوازیں بلند کر کے اس کی تحقیر و توہین کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بے رغبتی سے، قرآن کی بے رغبتی و بے توجہی سے اللہ پاک محفوظ ہمیں فرمائے اور ہمیں ذوق و شوق سے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم ذرا اب غور کریں ہجر القرآن کی عملی صورتیں کیا ہیں، یعنی عملاً قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے، یعنی کس بات کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن چھوڑا گیا ہے، قرآن پر توجہ نہیں دی گئی۔ علامہ حافظ ابن القیم نے اپنی کتاب الفوائد میں ہجر القرآن کی 5 عملی صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ 5 عملی صورتوں میں بیان کیا ہے کہ ہجر القرآن کی کیا صورتیں بنتی ہیں، کیا تفاصیل ہیں۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں جو یہ ہے۔ نمبر 1، تلاوت قرآن اور سماعت میں بے توجہی کا اظہار کرنا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا سننا، اس کی تلاوت سننے میں بے توجہی کرنا، بے رغبتی کرنا، لاپرواہی کرنا، شوق و ذوق کا مظاہرہ نہ کرنا، یہ پہلی اہم عملی صورت ہے جو حافظ ابن قیم اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ قرآن مجید کو مخصوص حالات، مثلاً غم و کرب، مخصوص زمان، مثلاً کسی عزیز کی رحلت و وصال پر تلاوت کیا جاتا ہے، باقی ایام میں اس کو نہایت غفلت کے ساتھ الماری یا اوپر اونچائی پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی برا عمل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے خاموشی سے کان لگانے کی بجائے، توجہ سے سننے کی بجائے اس پر آوازیں بلند کرنا، اپنی باتیں کرنا یا محض عدم التفات، یہ سب ہجر القرآن کے وسیع مفہوم کا حصہ ہیں جن سے احتراز ضروری ہے، جن پر غور کرنا، ان باتوں سے احتیاط کرنا بہت ضروری۔ اس کے بعد دوسری اہم بات، اس قرآن پاک کی آیات و مضامین کے فہم و تفکر سے غفلت کا اظہار کرنا، یعنی آیات و مضامین قرآنی کے فہم و تفکر سے غفلت کا اظہار کرنا۔ کلام پاک حق تعالی شانہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید بہت افضل کتاب ہے، اہم ترین کلام ہے اللہ پاک کا، جن سے ہر صاحب ایمان شخص کو محبت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ محبوب کے خط تک رسائی کی صورت میں عاشق اس وقت تک بے چین و بے سکونی کی زندگی بسر کرتا ہے جب تک کہ اس کے مندرجات پر اطلاع نہ ہو جائے اور اس کے مضمون کی فہم دانی کے لیے کوئی دقیقہ نہیں اٹھاتا۔ تو کیا ملک الملوک ذات کے کلام کو اس قدر بھی اہمیت و رتبہ حاصل نہیں
کیا آج ہم اس کے مضامین و آیات اور اس کے فہم و تفکر پر توجہ نہیں دے رہے؟ اور کیوں نہیں دے رہے؟ ہم غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ ہم اس سے غفلت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ان آیات قرآنیہ کا کیا مفہوم ہے، کیا مضامین ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ یعنی اس میں ہم غفلت برتتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری اہم عملی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے احکامات قرآنی پر عمل پیرائی سے استغنا کا اظہار کرنا، یعنی اس پر عمل پیرا ہونے سے مستغنی ہونا۔ قرآن مجید کو، کلام پاک کو دستور حیات، مشعل راہ اور کتاب ہدایت تسلیم کر لینے کے باوجود اس کے حلال و حرام، اوامر و نواہی سے متعلق کوتاہی و غفلت کا اظہار، یہ بہت کبھی ہو تشنیع عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو دستور حیات، زبانی کلامی تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ عملی زندگی میں چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، گھر سے لے کے باہر تک، دفاتر سے لے کے کورٹ کچہری تک، عدلیہ، انتظامیہ اور اسمبلیوں تک، اور آئلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، تجارتوں میں، مارکیٹوں میں، کسی بھی جگہ اس کا عملاً وجود کم و کاست نظر آتا ہے، بہت تھوڑا نظر آتا ہے۔ ہم اس کے بغیر ہی اپنے آپ کو کامر تصور کیے ہوئے ہیں، کامیاب سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی کامیابی رکھی ہے۔ لہٰذا اس عمل کی مذمت کی جائے کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اسے پچھلے دوسرے لوگوں کی طرح پرانی یا پہلی یعنی کتاب سمجھتے ہیں، جو اب اس کے بعد کے ترقی یافتہ چیزیں چونکہ آ گئی ہیں، سائنسی میدان میں ہم کود پڑے ہیں، تو ہم قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیں گے، ہم اس پر عمل پیرا ہونے سے استغنا کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عوامل سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان پر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اہم ترین جو بات اس سے آگے پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ نجی زندگی و گھریلو معاملات میں رفع تنازع کے لیے قرآنی ہدایت کو ناقص تصور کیا جاتا ہے۔ اپنی نجی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھریلو معاملات میں کوئی اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، اسے رفع کرنے کے لیے قرآنی ہدایت کو حقیر جانا جاتا ہے، عملاً حقیر جانا جاتا ہے، اس کو نہیں لیا جاتا، ناقص تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے واسطے محض قصہ گوئی کی کتاب نہیں، بلکہ ایک جامع دستور حیات اور قانون زندگی ہے، جس کے ذریعے نجی و داخلی تنازعات کو بحسن و خوبی رفع کیا جا سکتا ہے، اپنے معاملات اس کلام الہی کے ذریعے سے سلجھائے جا سکتے ہیں، فیضیاب ہوا جا سکتا ہے، کامیاب و کامرانی سمیٹی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو حکم و فیصل تسلیم کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈالنا اس کے حقوق میں داخل و شامل ہے۔
اور 5ویں نمبر پر یہ بہت اہم بات ہے کہ امراض جسمانی و روحانی کے لیے نہایت مفید و باعث شفا ہے. یعنی عملاً ہم اس سے بھی مفید فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. انسانی جسم جو غم و تکلیف بیماریوں کی اماج گاہ ہے، اس میں روحانی و جسمانی امراض و تکالیف سے نجات کے لیے بعض آیات کا ورد بطور علاج نہایت مجرب ہے. ذکر و فکر اور درود اور ورد اذکار کا بار بار قرآن پاک ذکر کرتا ہے. اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنے کا درس دیتا ہے. فرمایا گیا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے، اس میں شفا ہے. جب اس کلام پاک کے نزول کی تاثیر سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے تو روح انسانی سے حسد و عداوت، کینہ و بغض و دیگر اس جیسی بیماریوں کو مکمل کیسے صاف نہیں کیا جا سکتا. اس سے اس قسم کی بیماریوں کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکتا. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کلام الہیہ قرآن پاک میں جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے. یہ روح کو تر و تازہ رکھتا ہے. کلام پاک قرآن مجید روح کو تر و تازہ رکھتا ہے، اس میں زندگی کی رمق دوڑاتا ہے. تمام امراض جسمانی ہو یا روحانی وہ دور ہو جاتے ہیں، ان کو شفا و صحت مل جاتی ہے. اس لیے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لینا اور بغیر بھولے اس کا خیال کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان امور پر غور کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں رب تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، یعنی یہ قرآن مجید اہل ایمان کے لیے ہدایت و شفا یابی کا ذریعہ ہے، باعث شفا ہے، باعث ہدایت ہے. اس کلام الہیہ سے ہم ہدایت و شفا پا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہ ہدایت، صراط مستقیم اور صراط شفا بنا کر بھیجی ہے. مگر آج ہم عملاً ان چیزوں کو بہت کم لیتے ہیں اور بہت دور ہے ان چیزوں سے. یہ ایک مینول ہے انسانی زندگی کو صحیح چلانے کا. قرآن پاک انسانی زندگی کو، انسانی معاشرے کو، پوری امت قوم کو چلانے کا یہ مینول ہے. اللہ تعالیٰ انفرادی و اجتماعی معاملات کو، ان کی اصلاح کو اس میں بیان فرماتے ہیں. ترقی و کامیابی کا ذکر فرماتے ہیں. اس قرآن سے بہت سی قوموں نے عروج پایا اور بہت سی قومیں اس کے ذریعے تنزلی کا شکار ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں بار بار اس کی تلاوت، اس کا ذکر، اس کا فکر، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ صحیح تعلق اور وابستگی قائم کرنے اور اس کے حقوق کی پاسداری، اس کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق، خاص توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت اس کو ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرمائے اور اس کا شکوہ، شکایت
آج ہم دنیا میں غور کریں اور ہمارا اللہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔